پر دنیا میں کبھی کسی باطل نے مسلمانوں کو کمزور اور شکست سے دوچار نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے صبح قیامت تک۔ لیظہرہ علی الدین کلہ کا ایک معنی یہ دھیان رکھیے، ہمارے ہاں تحریکی حضرات اس کا معنی صرف قوت و اقتدار اور حکومت کا لیتے ہیں۔ ہاں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا اور بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غلبہ عطا کرے۔ اللہ نے اس دین کو بھیجا ہے باطل پر غالب ہونے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ یہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا بحیثیت دین۔ دینی جنگ میں کبھی کسی طاقت نے، کسی مذہب نے اسلام کو نہ شکست دی ہے نہ دے سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کا بار بار دہرایا ہوا سبق ہے۔ ہمارے بعض اساتذہ اس کی مثال دیتے تھے کہ آپ دیکھیے کہ تاتاریوں نے پورے عالم اسلام پر 7ویں صدی ہجری میں پورے عالم اسلام پر یلغار کر دی، اور عالم اسلام کے جگہ جگہ چپے چپے میں مسلمانوں کی ثقافت، جو تہذیب و ثقافت کے آثار تھے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لائبریریوں کو دریاؤں کے پانی سے دھو ڈالا، ہاں، اور اتنا قتل کیا کہ صرف بغداد میں کہتے ہیں 9 لاکھ، اور الگ الگ روایتیں ہیں، کم سے کم یا ایک روایت کے مطابق 9 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، قتل کیا، کھوپڑیوں کا مینار بنا دیا ان ہلاکو اور اس کی فوجوں نے۔ یہ جو بھی ہوا اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ میں پیش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جنہوں نے عالم اسلام کو پورا تہو بالا کر دیا، چند سالوں کے گزرنے کے بعد وہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ جو عثمانی خلافت تھی، اگرچہ ان کے یہاں بدعت و خرافات تھی، اور آج تحریکی حضرات اس کا حوالہ دیتے ہیں سعودی عرب کے خلاف، ہاں، وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن وہی سلسلہ تھا۔ اور یہ ہلاکو اور ان کی قوم جس نے عالم اسلام کو تخت و تاراج کیا تھا، ہاں، تباہ و برباد کیا تھا، سیاسی اعتبار سے بظاہر مغلوب بنا دیا تھا، لیکن بالآخر ان کا دین مسلمانوں کے دین سے شکست کھا گیا۔ یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا، واقعے کی تلمیح کی، اور بتایا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو تخت و تاراج کیا تھا، انتہائی قتل و غارت گری کا شکار بنایا تھا، بالآخر وہی اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کے پاسباں بن گئے، اور صدیوں تک اسلام کے معاملے میں جمے رہے، اور یہ یورپ والوں کو معاملہ کھٹکتا رہا۔ تو دینی اور مذہبی اعتبار سے اسلام دلائل کی بنیاد پر کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ یہاں ہم نے پڑھا کہ شیاطین الانس والجن، ابلیس سے لے کر آج تک اس کے چیلے چاپڑے سارے لوگ حق کی مخالفت میں بہت ساری باتیں جس کو وہ دلیل کہتے ہیں جبکہ وہ حقیقت میں شبہات ہوتے ہیں، پیش کرتے ہیں، کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن اس میں دم نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ہاں کچھ فتنے پیدا